ہمارے شیخ نے ایک مرتبہ فرمایا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں پھر ہمارے اندر شرک کیسے آ جاتا ہے۔ ہمارا نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب غیر اللہ کے سامنے کیوں چلے جاتے ہیں؟ سورہ اخلاص کی ٹوٹل 4 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 4 آیات۔ قل هو اللہ احد پہلی آیت، اللہ الصمد دوسری آیت، لم یلد ولم یولد تیسری آیت، ولم یکن لہ کفوا احد چوتھی آیت۔ ہر کسی کو یاد ہے 4 آیتیں چھوٹی چھوٹی، لیکن یہ 4 آیتیں اتنی اہم ہیں کہ جو ان 4 آیتوں کو ایک بار پڑھے گا اللہ اسے 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب دیں گے۔ جو ان 4 آیتوں کے ایک بار پڑھے گا اللہ اسے کتنے پاروں کی تلاوت کا ثواب دیں گے؟ یہاں سے ایک بات سن لیں، یہ جو ہمارا ختموں کا رواج ہے نا، ختموں کا رواج کہتے ہیں ختم پڑھ لیے ہیں اللہ معاف کرے، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اور جی سورہ اخلاص ہم نے کیا کہتے ہیں 10 مرتبہ پڑھی ہے تو 3 ختم ہو گئے، 9 مرتبہ پڑھے تو 3 ختم۔ کوئی دھوکہ نہیں کرتے، کوئی دھوکہ۔ ایک بات یاد رکھیں، ثواب پہنچانے کے لیے پورا قرآن پڑھنا لازمی نہیں، پہلی بات اصولی بات ہے۔ اصول کیا ہے؟ میت کو نیکی پہنچانی ہے، اس کے لیے پورا قرآن پڑھنا لازمی نہیں ہو۔ پڑھ لے بڑی اچھی بات ہے، اجر کی بات ہے، نہ پڑھیں تب بھی کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ میت کو ثواب پہنچانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ثواب پہنچا دے، سبحان اللہ کہہ کر ثواب پہنچا دے، الحمدللہ کہہ کر ثواب پہنچا دے، اللہ اکبر کہہ کر ثواب پہنچا دے، نفل نماز پڑھ کر ثواب پہنچا دے، دعا کر کے ثواب پہنچا دے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھ کر ثواب پہنچا دے۔ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، حتیٰ کہ جو ختموں کو اتنا اہتمام کرتے ان میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پورا قرآن پڑھیں گے تب بھی میت کو ثواب ہوگا، پورا قرآن پڑھیں گے تب ہی میت کو ثواب ہو، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ نیکی کرنی ہے میت کے لیے، دعا بھی کرنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے، نیکیاں کرنی ہے میت کے لیے، ثواب بھی پہنچانا ہے، لیکن کہیں سے بھی ثابت ہے کہ پورا قرآن پڑھ کر ہی ثواب ہو۔ پہلی بات جب یہ غلطی ٹھیک ہو جائے گی نا، پھر ہمیں تردد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے میں نے 40 قرآن پڑھ لی، میں نے 50 قرآن پڑھ لی، نہیں مل کیسے یہ ظلم، یہ زیادہ قرآن کے نام پر جھوٹ بولا جائے بہت بڑی زیادتی، قرآن کے نام پر جھوٹ بولا جائے بہت بڑی زیادتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھیں گے 1/3 کا مطلب تیسرا حصہ، قرآن کے 30 پارے، 1/3 کتنا ہوگا؟ 10 پارے ہوں گے، 4 آیتیں چھوٹی سی، لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ 10 پاروں جتنی تلاوت کا ثواب ملے گا، اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام کو مسجد میں جمع ہو جاؤ، صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب باہر آئے کہا میں تمہیں 1/3 قرآن کا تیسرا حصہ سناؤں گا، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ اچھا لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، پھر اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے۔ اب لوگ صحابہ کرام انتظار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 1/3 قرآن سناؤں گا، یہ تو 10 پارے بنتا ہے، لوگ انتظار کریں۔ تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لے سکتے یا رسول اللہ آپ کیوں ابھی تک جمع ہو؟ یا رسول اللہ اس لیے جمع ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو 1/3 یعنی 10 پارے قرآن سناؤں گا، آپ نے سورہ اخلاص سنائی اور پھر چلے گئے۔ تو آپ سب لوگوں یاد رکھو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، 10 پارے قرآن مجید کے برابر ہے۔ جو سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے گا 10 پاروں کی تلاوت جتنا ثواب ملے گا۔ اچھا یہاں سے ایک بات سمجھیں، یہ اس کا مطلب نہیں باقی قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، باقی قرآن پڑھنا چھوڑ دیں۔ یا جب کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا تگڑا 10 بندوں جتنا کام کرتا ہے، وہ ہوتا ہے ایک ہی بندہ ہے، اس لیے اس سورت کے فضائل بتانے کے لیے ہے، انہیں نہیں باقی قرآن پڑھے گی، فلاں بندہ بڑا تگڑا ہے کہ 10 بندوں جتنا کام کر دیتا ہے، ایسا کہتے ہیں یا نہیں؟ اور کوئی نہیں کہے گا کہ اس نے اس کو مزدوری ایک ہی بندے کی دے گی، 10 بندوں کی مزدوری کوئی نہیں اسے دیتا، ٹھیک ہے؟ وہ ہوٹل میں جائے گا فلاں بندہ 10 بندوں جتنا کھانا کھا
بدل کر تو نہیں کہہ سکتے کہ میں 10 بجے جتنا بل ہوتی ہوں تم 10 بجے جتنا کھانا کھاتے ہو. یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ فلاں کی اتنی قوت ہے, اتنی طاقت ہے. اس طرح سورہ اخلاص کی فضیلت سمجھانے کے لیے. اچھا, دوسری حدیث